اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات کریمہ میں بتلا دیا گیا کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اہم پہلو ہیں، دو اہم اصول ہیں۔ جب بھی مسلمانوں نے ترقی کی ہے تو ان دو پہلوؤں پر عمل کیا ہے، اور جب بھی ان دو پہلوؤں کو ترک کیا ہے، ان دونوں اصولوں کو ترک کیا ہے، تو زوال اس کا مقدر بن چکا ہے۔ تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا، اتحاد کیا، بر صغیر سے انگریز کو بھگا دیا۔ دیکھا اتفاق و اتحاد کی برکت دیکھی۔ اور جب مسلمانوں نے اختلاف کر لیا تو پاکستان کا ایک ٹکڑا چلا گیا، بنگلہ دیش۔ ابھی اپنے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پھر اختلاف زور و شور پر ہے، کہیں خدا نخواستہ کے پی اور بلوچستان پاکستان سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ تو اتفاق و اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان آیات میں کہ تم اگر تمام دنیا میں، پوری دنیا میں اپنی اجتماعی قوت بحال رکھنا چاہتے ہو تو پھر ان دو اصولوں پہ عمل کرو۔ ایک اصول ہے اصلاح خودی اور دوسرا اصول ہے اصلاح خلق۔ اصلاح خودی، اصلاح خلق۔ اصلاح خودی کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ میں بتلا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کے 3 درجات بھی بتلا دیے گئے۔ اور مذکورہ آیت کریمہ میں دوسرا اصول ہے اصلاح خلق۔ پہلے اصلاح خودی، اپنی اصلاح کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور دوسرے نمبر پر اصلاح خلق، پھر تمام مخلوقات کی اصلاح کر دو اور راہ راست پہ ان کو لانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ستکون فتنہ، ان قریب تمہیں ایک فتنہ آ گھیر لے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے، اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا، قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، فیہ نبأ من قبلکم، فیہ نبأ من قبلکم، اس میں تم سے پچھلوں کے واقعات ہیں، تمہیں سدھارنے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، وخبر بعدکم، اور تمہارے بعد والے آنے والوں کی اطلاعات ہیں اور اخبارات ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے لیے اس قرآن کریم میں، اللہ کی کتاب میں احکامات ہیں، تو اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ،
حبل اللہ المتین، وہ اللہ رب العالمین کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، تو اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ جب اس پر صحیح معنوں میں عمل کرو گے تو اس فتنے سے تم باز آ جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو اور اعتصموا مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سارے مسلمان مل کر تھام لو۔ جیسے ایک بندہ کنویں میں گرتا ہے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، کمر میں باندھ لو، اور پھر ہاتھوں سے بھی مضبوطی سے تھام لو، اور پھر جب ہم تمہیں یہ کھینچ لیں گے تو پھر خیال کرنا کہ پھسل نہ جائے، تب تم اوپر آ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلمانوں کے تمام پوری انسانیت کے ابو ہیں، اور حضرت حوا پوری انسانیت کی امی ہے، تو پوری انسانیت کے والدین کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا۔ فرمایا فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تمہارا جی چاہے جنت میں سے کھا لو۔ پھر ایک لغزش ہوئی کہ اللہ نے جس پھل سے منع فرمایا تھا اس پھل سے وہ کھا بیٹھے غلطی سے، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ جب دنیا میں بھیج دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا تم دوبارہ جنت آ سکتے ہو، تم نیچے جاؤ، آدم حوا نیچے چلے جاؤ زمین پر، اپنی نسل بڑھاؤ، اور جب تمہاری نسل بڑھے گی تو پھر اوپر آ جانا، اور اوپر آ جانے کے لیے میں نے ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جیسے میں نے کہا نا، بندہ گر جاتا ہے نیچے کنویں میں، اس کو پھر رسی اس کی لٹکائی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جب رسی کھینچی جائے گی تو تم بھی اوپر چلے آؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر تم دوبارہ اگر جنت میں آنا چاہو، زبردستی نہیں ہے، اگر آنا چاہو تو پھر اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ اللہ کی رسی یہ ہے قرآن کریم ہے۔ جب یہ قرآن کریم اٹھے گا، اوپر چلا جائے گا، تو تم بھی اوپر چلے جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ تم نے اس کو اگر مضبوطی سے تھام لیا ہے، مراد تمام احکامات پہ عمل کر لیا ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے تھاما ہے، قرآن جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کو مضبوطی سے نہیں تھاما، صرف نام کے مسلمان بنے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، قرآن کریم کے اوپر عقیدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو تھامنا تو نہیں ہوا نا۔ تھامنا اس وقت ہے مضبوطی کے ساتھ کہ جب ہم اس کے سارے احکامات پہ عمل کریں گے اور اس کے سارے منہیات سے باز آ جائیں گے، تو اسی کو کہتے ہیں تھامنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ آنے کے لیے اس رسی کو، اس قرآن کو تم لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ ایک دن آئے گا، حدیث پاک میں ہے کہ لوگ اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، الفاظ غائب، کاغذ صاف، تو وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اور سورج پھر مغرب سے برآمد ہو جائے گا، اور کوئی توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھ جائے تو تم اس قرآن پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر دوبارہ تم اوپر چلے جاؤ گے۔ تو دیکھیں اصلاح خلق میں ہے کہ اصلاح کے خلق کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اس پر عمل کر لینا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی کامیابی ہے ہی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا۔ ایک اور روایت ہمیں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور فرمایا حبل اللہ الممدود،
یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے۔ من السماء الی الارض، آسمان سے زمین پر، آسمانوں سے زمینوں پر اللہ نے ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے، اور اس رسی کے بارے میں ہے کہ اس رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑ لو، کیونکہ جنت کا ایریا آسمانوں سے شروع ہوتا ہے، اوپر جانا ہے نا جنتوں میں دوبارہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر چلے جاؤ گے۔ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، عظیم کتاب ہے، اس کے بارے میں ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، جتنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں جنت کے، یعنی جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین قاری قرآن سے فرمائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے سے فرمائے گا کہ اقرا، پڑھتا جا، ورتقے، اور جنت کی سیڑھیوں پر، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ تو دنیا میں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے خوش آوازی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ، اور تیری جو منزل ہے، تیرا جو مقام ہے، فرمایا کہ عند آخر آیت، آخری آیت پر، جب تو آخری آیت جو یاد ہے تجھے، جب وہ آخری آیت تو پڑھے گا اور تیرا درجہ بھی وہی ہے۔ اگر پورا قرآن کریم یاد ہے، پورا قرآن کریم پڑھتے جاؤ گے، تمام درجات پر قبضہ کر لو گے۔ تو جیسے دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہر علاقے میں میرا مکان ہو، میری زمین ہو، جائیدادیں ہوں، تو جنت والے بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر جنت میں میرا مکان ہو۔ تو اس لیے قرآن کریم کے جنت کے اتنے درجات ہیں جتنے درجات قرآن کریم کی ہے، تو اس کو اس لیے پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ جو پسند فرمایا ہے سب سے پہلے ہے کہ نمبر 1، خالصتاً اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت ایک تو عقیدہ تمہارا درست ہو، اور عبادات اخلاص کے ساتھ ہوں، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، شرک اور اس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ بھی شرک ہے، دکھاوا، نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کی اس رسی کو، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو، اور نا اتفاقی نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے حکام کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو، اگر ان میں کوئی خامی پاؤ تو اصلاح کی نیت سے کوشش کرو کہ تمہارے حکام صحیح لائن پر آ جائیں۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی، اور 3 چیزیں اللہ نے تمہارے لیے ناپسند فرمائی ہیں۔ نمبر 1، بغیر ضرورت کے کیل و کال سے، بحث مباحثہ سے اجتناب کرو، فضول بحث مباحثہ مت کیا کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بلا ضرورت شدید ضرورت کے علاوہ سوال کسی سے نہ کرو، کسی سے مانگنا، جیسے آج کل یہ بھکاری ہوتے ہیں، بس مانگتے رہتے ہیں، یا ویسے بھی رواج ہے عام طور پر ہمسایوں میں، جناب جاؤ نمک لے لو، جاؤ مسالہ لے لو، جاؤ فلاں لے لو، جاؤ فلاں لے لو، جاؤ، بھائی کیوں؟ خود اپنا راشن خود لے کر آیا کرو۔ بہت ضرورت ہو، اشد ضرورت کہ کہیں سے کوئی چیز نہیں مل رہی، پھر مانگ لو، پھر ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی صحابی گھوڑے پر ہوتا، اس کا اگر کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے نہ فرماتے، نہ کسی سے نہ کہتے کہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، خود اترتے اور پھر کوڑا اٹھاتے اور پھر چڑھ جاتے۔ ہاں، سوال کرنے سے اور مانگنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کی ہے وہ جس چیز کو، اور وہ ہے
کہ اپنا مال رسومات پہ، بدعات پہ، خرافات پہ، گندی چیزوں پہ، غیر شرعی چیزوں پہ ضائع مت کرو۔ اپنا مال اپنے جسم پہ لگاؤ، اپنے بیوی بچوں پہ لگاؤ، اپنے ہمسایہ اور غریبوں پہ لگاؤ، اللہ کے دین کے لیے خرچو، لیکن غلط چیزوں پہ اپنا مال ضائع مت کرو۔ اللہ اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ حبل رسی کو کہتے ہیں، مراد دین کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو۔ جمیعہ سارے مسلمانوں مل جاؤ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو۔ دوسری جگہ میں ہے ولا تنازعوا، جھگڑے اور فساد مت کرو آپس میں، اختلاف نہ کرو۔ فتفشلوا، بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہاں کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ تمہارا ایک رعب ہے پوری دنیا پر، آج کوئی رعب نہیں ہے۔ حضرت عمر کا ایک رعب تھا، صحابہ کرام کا ایک رعب تھا، خلفائے راشدین کا ایک رعب تھا، ہمارے اسلاف بڑے گزرے ہیں جناب، ان کا ایک بڑا رعب تھا، سلطنت عثمانیہ کا ایک رعب تھا، اور یہ مغلی خاندان کا ایک رعب تھا، اور یہ سلجوقی حکومتوں کا ایک رعب تھا۔ مسلمانوں نے جناب، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ کچھ سال ہوئے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، ہمیشہ اللہ نے مسلمانوں کو غالب رکھا ہے۔ تو کس لیے غالب رکھا ہے؟ ان دونوں اصولوں پہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اصلاح خودی ان کے اندر تھی، اپنی اصلاح کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر اصلاح خلق خدا کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ پہلے اصلاح خودی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی غلطیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ بھی بھرے مجمع میں۔ ہم کہتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی کو بھرے مجمع میں ٹوکا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نصیحت نہیں کر رہا، وہ اس کو بدنام کر رہا ہے، اور اگر اس کو اکیلے میں تنہائی میں کہتا ہے تو یہ ہوتی ہے اصلاح۔ اس طرح اصلاح کیا کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، ان کو واعظ و نصیحت کرو، اور حکمت کے ساتھ، اور دانائی کے ساتھ، اور بصیرت کے ساتھ، اور عقل مندی کے ساتھ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے، تو بگڑ جائے اس لیے جاتا ہے کہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں نا اس کو۔ طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، حضرات حسنین کریمین اللہ کے رسول کے نواسے بچے تھے اس وقت، جمعہ کا دن تھا، ایک بوڑھا دیہاتی باہر سے آیا، نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے وضو کیا اور غلط وضو کیا۔ حضرات حسنین کریمین جو ابھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا اس بوڑھے شخص کو غلط وضو کیا۔ تربیت دیکھیں، انہوں نے دیکھا کہ اس بوڑھے شخص کو ہم کیسے سمجھائیں، اگر ہم براہ راست بولیں گے وہ مائنڈ کرے گا، خفا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت حسن نے حضرت حسین سے کہا، آؤ میں وضو کرتا ہوں، غلط وضو کرتا ہوں، جیسے چاچا نے وضو کیا، جیسے اس بوڑھے نے وضو کیا۔ ہم ایک دوسرے کو اونچا بولتے ہیں کہ وضو کرنا آتا ہے، تو پھر اس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے زور سے کہا، حضرت حسین نے حضرت حسن سے کہا، بھائی جان اب وضو کرنا آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے۔ آپ وضو کر کے دکھائیں، اللہ کے رسول کیسے وضو فرماتے ہیں؟ تو کہا آ جاؤ میں وضو کرتا ہوں۔ حضرت حسن نے وضو بنا لیا اور اس طرح وضو کیا جیسے بوڑھے شخص نے وضو کیا۔ تو حضرت حسین نے منع کر دیا، دیکھو یہاں آپ نے غلطی کی بھائی جان، یہاں آپ نے غلطی کی، یہاں آپ نے غلطی کی، اللہ کے رسول اس طرح وضو فرماتے، اس طرح نہیں فرماتے۔ تو اس شخص کو سمجھ بھی آ گئی، اور پھر انہوں نے ان کا جو انداز ہے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، بڑا اچھے انداز میں۔ تو یہ ہوتی ہے اصلاح۔ اصلاح لوگوں کی کیا کریں، ضرور کریں، لیکن اصلاح کے انداز میں کیا کریں، حکمت اور دانائی کے ساتھ اصلاح کیا کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، فرقہ پرستی نہ کرنا، فرقہ بندی نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، آج دیکھو کیا حالات ہیں ہمارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
میری امت ایک وقت آئے گا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، بالکل نالم بالنال، نقش قدم پر جیسے وہ کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح۔ آج وہی دور ہے، لوگ یہی کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو پھر میری امت میں بھی کوئی شخص اٹھے گا ان کے اس عمل کو بھی پورا کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا سب کے سب 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سا گروہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طرح میں کرتا ہوں، جس طرح میرے صحابہ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کتنے لوگ بدعات کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو ٹوکا جائے وہ کہتے ہیں تم گستاخ ہو۔ او بھائی بدعات نہ کرو، دین کے اندر نئی چیزیں مت ڈالو، نئی چیزیں مت شامل کرو۔ جس طرح اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اسی طرح تم بھی کیا کرو، یہ ہے دین۔ اور جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ہم کون ہوتے اس طرح کی بات کرنے والے اور پھر ان کو دین میں شامل کرنے والے اور بدعات۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن، اس کو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، اس نے میرے دین کے اندر بدعات پیدا کی ہے۔ لا حول ولا، تو اس لیے فرمایا اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور اچھے انداز میں یہ اپنے فرقوں کو پروموٹ مت کیا کرو کہ میں دیوبندی ہوں اور اسی پر فخر کرو، میں بریلوی ہوں پھر اس پر فخر کرو، میں اہل حدیث ہوں پھر اس پر فخر کرو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سب بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں سے ہیں، سب ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک۔ ہاں، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے تو مسلمان بھی ایک۔ ہاں، تو اختلاف نہ کیا جائے، جو آپ کا نظریہ اس نظریے پر ڈٹ جائے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے نظریات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیں اور اختلاف نہیں کریں۔ تو اس لیے فرمایا اذ کنتم آدان، ہاں وذکروا، مسلمانوں یاد رکھو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔ اذ کنتم آدان، اذ جب، کنتم تم تھے، آدان دشمن، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، صدیاں گزر جاتی تھیں، تم تو وہ لوگ تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو الف الفت ڈالی، محبت ڈالی، بین درمیان قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، تم شیر و شکر بن گئے، تم ایک ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اصبح ہو گئے تم بنعمتہ، اس نعمت کے صدقے تم ایک ہو گئے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین، قرآن اترا، تمہیں ایک کر دیا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تم ایک ہو گئے، شیر و شکر بن گئے، مسلمان ہو گئے، ایک اللہ کی وحدانیت پر آ گئے، ہاں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے پہلے کیسے تھے؟ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى پر، شفا کنارہ، شفا کنارے کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ غلطی سے شفا کہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شفا ہے۔ او بھائی شفا نہیں ہے، شفا ہے، آپ کا نام محمد شفا ہے۔ شفا کہتے ہیں تندرستی کو، شفا کہتے ہیں علاج معالجے کو، صحت مندی کو، اور شفا کہتے ہیں کنارے کو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شفا، اور تم کنارے پر تھے، حفرتن، گڑھے کے، ایک بڑا گندا سا گڑھا تھا، من النار، جہنم کا، بالکل تم جہنم کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے، بس ایک قدم مزید جاتے تو جہنم میں گرتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو بچا لیے گئے تم وہاں سے، تمہیں اللہ نے بچایا۔
رسول کے ذریعے بچایا، قرآن کے ذریعے بچایا، دین اسلام کے ذریعے تمہیں بچایا، اور تم دین اسلام میں آ گئے، اسلام کے آغوش میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کا حلف نامہ لے لیا، اب تم مسلمان ہو گئے اور بھائی بھائی بن گئے، اور ایک دوسرے کے اندر تمہارے دلوں میں محبت بیٹھ گئی، تو لہٰذا اب کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اب اختلاف نہ کرو، اب بھائی بھائی بن جاؤ، دوست بن جاؤ، شیر و شکر بن جاؤ۔ تو تم تو جہنم پر پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے تمہیں بچا لیا گیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہاں سے تمہیں بچا لیا گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ بیان فرماتے ہیں اللہ پاک لکم تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، اپنے مسائل کو واضح طور پر، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ان آیت کریمہ پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو یک جان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور پوری دنیا پر دین اسلام کو غالب اللہ رب العالمین فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب